قاضی فائز عیسیٰ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ جمع کرتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ پیغام وہ کسی بند کمرے میں یہ کتاب نہیں یہ پیغام نہیں لے جاتے ہیں، یہ کتاب یہ پیغام وہ لوگوں میں لے جاتے ہیں، لوگوں میں لے جاتے ہیں، ہر کونے بر صغیر کے، اس وقت کے بر صغیر کے ہر کونے میں گئے اور ایک جد و جہد کے بعد پاکستان قائم ہوتا ہے 1947 میں۔ اس سے پہلے 1940 کا دن اہم ہے، 23 مارچ 1940 کا، جب قرارداد لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا گیا، وہاں پیش کی جاتی ہے کہ جی مسلم میجورٹی ایریاز کے تحفظ کے لیے اور ان کے لوگوں کے تحفظ کے لیے تو وجود میں ایک ملک آتا ہے، سب سے بڑا اسلامی ملک دنیا میں۔ بند نہیں کر سکتے ہیں فون اپنا؟ یہ فون اگر سوئچ آف کر لیں، ہم سائلنٹ کر لیں جی۔ تو مختصراً پاکستان مشکل کام تو ہو گیا، بہت مشکل کام، جس کو پاکستان دنیا کے میپ پہ پہلی دفعہ سب سے بڑی اسلامی جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی ریاست وجود میں آئی 1947 میں۔ مگر جو کام کرنے کا تھا وہ ادھورا رہ گیا، وہ تھا کہ لوگوں کو ایک آئین دیں۔ 47 میں پاکستان بنا اور 1949 میں قرارداد مقاصد کو بھی 2 سال لگے آنے میں۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس کا وجود تھا وہ 7 سال تک کام کرتے رہی کہ کوئی آئین، بڑی بحث ہوئی، لوگوں کی رائے لی گئی اور وہ اب اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ آئین تیار ہو گیا تھا اور پیش کرنے کو تھا۔ تو ایک سرکاری ملازم غلام محمد نے اس قانون ساز، آئین ساز اسمبلی کو ٹھوکر ماری، باہر نکالا۔ یہ 1954 میں ہوا۔ جب وجود میں آنے والا تھا آئین تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ مگر اس وقت کے جج صاحبان چیف کورٹ کے، جس کی صدارت چیف جسٹس کانسٹنٹائن جو عیسائی برطانوی تھے انہوں نے کی، اور ان کے ساتھ اعلانی صاحب، محمد بچل اور محمد بخش صاحب تھے، انہوں نے مشترکہ طور پہ یہ اقدام جو ان کا تھا غلام محمد کا، اس کو غیر قانونی قرار دیا، اور جتنے انہوں نے منسٹر جمع کر کے اکٹھا کیے تھے، جس میں اسکندر مرزا، ایوب خان، چودھری محمد علی اور بھی تھے، ان کے خلاف رٹ اجرا کی کوورانٹو کے نام سے کہ آپ غیر قانونی طور پہ ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک فیصلہ تھا جو سب قوم نے سمجھا یہ صحیح فیصلہ تھا، مگر غلام محمد اور ان کے منسٹرز نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اس وقت کی فیڈرل کورٹ میں، جو اب سپریم کورٹ ہے۔ فیڈرل کورٹ نے کہا کہ فیصلے میں کیا بتاؤں، کوئی اگر آپ اس کو پڑھیں تو پتہ نہیں ہنسی آنا چاہیے، رونا آنا چاہیے۔ جو 5 جج صاحبان تھے، 4 ایک طرف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ چیف کورٹ سندھ کا فیصلہ غلط، کیونکہ ہم ابھی بھی ماتحت ہیں برطانوی ملکہ کے، اور بہت ٹیکنیکل آرگومنٹ کر کے انہوں نے کہا۔ اور اس کے برعکس ایک عیسائی جج کورنیلیس نے اپنا ڈسینٹ ووٹ دیا کہ یہ غلط ہے اور سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ صحیح۔ بہرحال جو ہوا تو ہوا۔ اب آتے ہیں دوبارہ دوسری آئین ساز اسمبلی 1956۔ اس کے تحت کوئی انتخابات نہیں ہوئے اور یہ 2 ہی سال میں دم توڑ گئی، کیونکہ ایک اور
ملازم سرکاری ملازم جن کی تنخواہیں عوام دیتی ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ میں تو عقل کل ہوں، ٹھکرا دو ہر چیز کو، عوام کی رائے کو، قانون کو، اور اپنے آپ کو ان پہ حاوی کر دو۔ تو یہ 1958 کا مارشل لاء۔ پھر انہوں نے کہا کیونکہ میں عقل کل ہوں تو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کون آئین بنائے، تو انہوں نے اپنا خود آئین بنا لیا۔ 1962 کا آئین بنا۔ اس میں جمہوریت، ایک طرح سے جمہوریت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام ہے پاکستان کی، یہ تو ان میں اتنا شعور نہیں ہے، یہ اتنے عقل مند نہیں ہیں، ایک فلٹر ہونا چاہیے اور ان کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی ایک نئی چیز انہوں نے استعمال کی، جمہوریت، جو بیسک ڈیموکریٹس کے نام سے، کہ وہ پتہ نہیں میرے خیال میں 80,000 تھے، کہ پہلے عوام ان کو منتخب کرے گی اور پھر وہ جا کر کے آگے چل کے صدر کو منتخب کریں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا اگر عوام پھر بھی اس پہ کنٹرول رہ سکے، تو یہ 65 میں الیکشن ہوئے اس آئین کے تحت، جس کو اگر آپ آئین کا درجہ دینا چاہتے ہیں، مگر تمام طاقت کے باوجود، کیونکہ جب کوئی ناانصافی ہوتی ہے وہ زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہے، تو وہ شخص جو آئے تھے بڑے دھواں دھار طریقے سے اور اپنے آپ کو مسلح کر دیا تھا اس قوم پہ، ان سے سنبھلا نہیں گیا۔ 1969 سے لے کر 1971 تک انہوں نے ایک اور عامر کو سنبھالا کہ بھئی تم سنبھالو، میں چلا۔ 1969 میں 71 میں پھر کیا ہوتا ہے، ایک بہت مشکل وقت تھا پاکستان کے لیے۔ پاکستان ٹوٹ گیا دسمبر 1971 میں۔ اچانک ٹوٹا نہیں، اس کے بیج بوئے گئے تھے۔ اس کے بیج بوئے کہاں بوئے گئے؟ اس کے بیج بوئے گئے، یہ میری رائے ہے، فیڈرل کورٹ میں۔ جسٹس محمد منیر نے اس کا بیج بویا کہ یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ جابر ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ نے ہمیں راستہ دکھایا تو ہم اس پہ چلیں گے۔ تو وہ بیج جو بویا، وہ زہریلا بیج جو بویا، وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے دسمبر 1971 میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عبوری یا انٹرم کانسٹیٹیوشن تشکیل ہوتا ہے 31 اپریل 1972 میں۔ یہ مطلب تقریباً 1 سال پہلے اس کو لگے کہ آئین کو اس جو موجود جو شکل ہے 73 والی شکل میں آنے کے لیے یہ 1 سال لگا۔ یہ جو آئین، اور آئین کس دن یہ آغاز ہوتا ہے؟ یہ آغاز ہوتا ہے آئین میں، اس میں اندراج ہے کہ یہ 14 اگست 1973 کو یہ اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کو جو ہم کام آج کرنے بیٹھے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف آج ہوتے ہیں بلکہ صدیوں بعد بھی ہوتے ہیں، برسوں بعد بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ایک جو جذبہ تھا، ایک جو شعور تھا، ایک جو پیار اور محبت تھی 1940 میں، 1947 میں، وہ کتنی جلد نفرتوں میں تبدیل ہو گئی۔ نفرتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، نفرتیں کی وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ پھر چھوٹی سی بات بڑی 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 ہوتے ہوتے طلاق بھی ہو جاتی ہے، گھر برباد بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ چھوٹی سی بات کو جو غلط ہے اس کو آپ نے ختم نہیں کیا، یا اس پہ آپ نے پانی نہیں ڈالا۔ اگر کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جھگڑے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فین، اس کو اور ابھاریں یا پھر اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں پانی ڈالنے کے لیے، تو نہیں جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔
بہرحال 71 میں اس قوم کا سر جھکا ہوا تھا، شرمندہ قوم تھی، اس کا وقار اب بلند کرنا پڑا ایک طریقے سے جو کیا گیا، اور وہ میرے خیال میں تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس۔ یہ ہوا فروری 1974 میں۔ 57 ممالک کے صدر، پرائم منسٹر، بادشاہ، ہیڈ آف اسٹیٹس آئے اس میں، اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے مجیب الرحمان کو بھی دعوت دی، اور بنگلہ دیش جو ملک الگ بن گیا تھا وہ بھی آئے اس میں۔ تو ایک یہ یکجہتی میں نے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں، موجودہ اسلامی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہے، اور میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کے بعد یہ بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ان کی سب سے ایک بڑی باڈی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ UN تو سب سے بڑی باڈی ہے یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، مگر اس کے بعد یہ جو اجلاس ہوا تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس، اس کی یادداشت جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، وہ ایک ترکی آرکیٹیکٹ نے ایک وابڈا ہاؤس پنجاب اسمبلی کے سامنے 155 فٹ لمبا مینار ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے اس یکجہتی کی۔ جب یکجہتی ہو، جب لوگ متحد ہوں، تو انگریزی میں کہتے ہیں the sky is the limit، اور جب نہ ہوں، جب نفرتیں، جب دشمنیاں، جب جھوٹ، جب بد اخلاقی، پھر نتیجے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کیا اس کے نتیجے نکلتے ہیں، اور وہ نتیجے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہا میں مختصر بات کروں، مختصر بات کرنا کوشش کروں گا کہ آپ، میری تو ہو گئی کہ میں لمبی سی بات کروں کہ سوال کم سے کم آئیں، مگر پروفیسر مشتاق صاحب کو کی بھی بات رکھنی ہے، تو پھر بھی 2-4 باتیں ہوئیں جو میرے خیال میں غیر مناسب تھیں، اس سے بھی ہمیں نظریں نہیں چرانا چاہیے۔ ایک تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی اور JAU جماعت علماء اسلام، 2 سیاسی پارٹی ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف قانونی بات کروں گا۔ ان کی حکومتیں تھیں صوبہ بلوچستان اور اس وقت کا صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کے نام، اب اس کا نام پڑا ہے، وہاں ان کو برطرف کیا گیا یہ، اور نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی سرکاری۔ 24 فروری 1975 کا دن تھا۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی صحیح۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہیں مارچ 77 میں انتخابات، اس میں جیسا کہ آپ جو میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ نوجوان ہمارے تاریخ سے شاید اتنے ان کی نظر نہ ہو، کہ 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں پھر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھے۔ بہرحال ایک الائنس بنی تھی، پاکستان نیشنل الائنس، اس نے وہ، مگر مجھے پھر بھی خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کہ یہ آپ کے یہ جو انتخابات ہیں یہ منصفانہ انتخابات نہیں تھے، مگر اس کے باوجود دونوں مخالفین ٹیبل پہ بیٹھے، اور جہاں تک تاریخ اس بات کی گواہ دیتی ہے وہ ان کا اگریمنٹ پہنچ چکا تھا، بس وہ سائننگ کی دیر تھی کہ ایک اور شخص
نے پھر وار کیا جمہوریت پہ، وار کیا آئین پہ۔ یہ تھا 4 جولائی 1977 کا دن۔ ایک شخص آ گیا، حاوی ہو گیا پوری قوم پہ مسلط، اور 11 سال حکومت کی، اگست 1988 تک، اور پھر وہ ایک جہاز کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے عدالتوں میں کیسز آئے، چیلنج ہوا، نصرت بھٹو کیس آیا، ذوالفقار علی بھٹو کیس آیا، ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی ایک ووٹ سے۔ ہمارے جو ایک اور جو ہمارے یہاں نہ صرف ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، مگر ڈکٹیٹر کو کچھ عرصے بعد کچھ وہ ہونے لگتی ہے کہ میں تو اصل میں جمہوریت پسند کرتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے لگتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے اور پھر وہ ریفرینڈم کراتا ہے۔ اگر آپ، میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو، اگر آپ پی ایچ ڈی کریں کہ جب بھی پاکستان کی ریفرینڈم میں کسی ڈکٹیٹر نے الیکشن کروایا تو ہمیشہ وہ 98.4% سے جیتتا ہے۔ جب آپ لوگوں شاید ریفرینڈم آپ نے دیکھا، کبھی بھی آپ گزرے ہیں، تو میں تو آج تک کسی شخص سے نہیں ملا جس نے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا۔ بہرحال شاید میں صرف انہی لوگوں کو جانتا ہوں جن نے ریفرینڈم میں ووٹ نہیں ڈالا۔ مگر اگر آپ دیکھیں تو پولنگ بوتھ خالی، اور جب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں، جہاں ہر گلی کوچے میں زور اور شور اور بینرز اور پوسٹرز اور ہر کوئی کے انگوٹھے پہ وہ نشان لگا ہوا ہے، تو 60 سے اوپر تک کبھی نہیں فیصد گئی ووٹ کاسٹ کی۔ اگر ریفرینڈم میں پتہ نہیں کیا کیسے مجموعہ کیسا یہ ہوتا ہے کہ وہ 98 پہ پہنچ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ شاید جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے لیے وہ اس پہ غور و فکر کر سکیں یہ نتیجہ کیسے نکل آتا ہے۔ بہرحال ریفرینڈم کے بعد الیکشن جو ہوئے تھے وہ اس الیکشن میں وہ غیر سیاسی نان پارٹی بیسس پہ ہوئے، تو اس وقت کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD نے بائیکاٹ کیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ تو بہرحال الیکشن ہوئے، محمد خان جنیجو صاحب نان پارٹی بیسڈ الیکشنز میں وہ پرائم منسٹر بنے۔ اب جابر نہ صرف جابر کو ایک اور یہ بھی پسند ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ جو اس ملک میں مسلمان تھے وہ مسلمان تھے، ان کو پتہ ہے کون ہوتا ہے مسلمان کون نہیں ہوتا، مگر ایک PCO کے ذریعے انہوں نے مسلمان کی تعریف بھی کر دی۔ پھر انہوں نے اب وقت آیا ہے آئین کے بحالی کا۔ اب 85 میں ہم آ رہے ہیں، یہ دن ہے 2 مارچ 1985 کا۔ یہ آئین کی بحالی کا حکم RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر۔ عجیب الفاظ بھی ایجاد ہوتے ہیں، ٹرمز بھی ایجاد ہوتے ہیں۔ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر، لیگل فریم ورک آرڈر۔ پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا پوری قوم کو بنا رہے ہیں، مگر لگے قانونی۔ ہم غیر قانونی کام کریں مگر لگے قانونی۔ بہرحال یہ قانونی یا غیر قانونی جیسے آپ اس کو سمجھیں، اس RCO نے 65 شقیں آئین کی تبدیل کر دی۔ اچھا، اور انہوں نے وہ جو اس وقت کی پارلیمان تھی جو کہ غیر پولیٹیکل پارٹیز بیسڈ پارلیمان تھی، اس پہ ان کو یہ کہا کہ تب میں مارشل لاء اٹھاؤں گا جب تم 8ویں ترمیم منظور کرو۔ تو 8ویں ترمیم انہوں نے میرے خیال میں جبراً، شاید غیر مناسب الفاظ نہیں ہوگا کہنے کے کہ وہ جبراً انہوں نے کروائی، اور پھر آخر کار مارشل لاء
اٹھایا گیا 30 دسمبر 1985 میں، مگر اس میں ہمارے جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے انہوں نے ایک چیز سوچی، مگر یہ اگر پھر بھی جو میری اسمبلی ہے جس میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، جس میں میری مرضی کے زیادہ تر لوگ ہیں، پھر بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں ان کو جمہوریت پسند نہ آ جائے چلتے چلتے اور یہ شاید کوئی جمہوری اقدام نہ کر بیٹھیں، تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک آئین میں شک ڈالی جو آرٹیکل 58(2)B کے نام سے مشہور ہوئی کہ جب ان کا دل چاہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت کو برطرف کر سکتے ہیں۔ یہ اور انہوں نے اس شک کا استعمال بھی کر دیا، کیونکہ انہی کے چنے ہوئے محمد خان جنیجو کچھ دن بعد ان کو پسند نہیں آئے۔ 29 مئی 88 میں انہوں نے محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ضیاء صاحب کا حادثہ ہوتا ہے، تو اب جو وہ نہیں تھے، تو جو اگلے الیکشن ہوئے وہ نومبر 88 میں ہوئے، جو کہ پولیٹیکل پارٹی بیسڈ الیکشنز تھے، اور اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اکثریت پائی اور وہ پرائم منسٹر بنی۔ مگر 2-3 باتیں میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اختیار انہوں نے ایک اور بیج بو دیا، نفرت کا بیج آپ اس کو کہیں، کڑوا بیج کہیں، 58(2)B کا 58(2)B کا استعمال خود کر گئے موصوف۔ اس کے بعد جو اگلے صدر تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے بھی 58(2)B کا استعمال کیا، بلکہ 2 دفعہ کیا۔ ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اور دوسری طرف نواز شریف کی حکومت، تو انہوں نے یہ ان کو اعزاز ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ ایک شخص نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غلط ہے۔ تھوڑی سی مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ سراہتی چلی گئی، یہ اقدام چیلنج ہوئے، یہ ریزولوشن غلط ہے، مگر انہوں نے کہا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر بات چلی، اب ہم آ رہے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں۔ 12 اکتوبر 99 میں ایک اور سرکاری ملازم نے سمجھا کہ مجھ سے تو بہتر شخص ہے نہیں، تو اس نے ہر پروکلمیشن آف ایمرجنسی 12 اکتوبر 99 کو اس نے ٹیک اوور کر لیا۔ پھر آپ کو کیا ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے، کیونکہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، مگر انہوں نے 2 دفعہ وار کیا۔ ایک تو 12 اکتوبر 99 کو کیا، پھر انہوں نے دوسرا وار کیا، وہ تھا 3 نومبر 2007 میں، جب انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی۔ 2-3 چیزیں ساتھ کی۔ عام طور پہ تو جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ عدالت کا دروازہ دستک دیتا ہے، مگر ایک کیس رونما ہوا، ظاہراً وہ عجیب سا کیس تھا، وہ تھا تکہ اقبال محمد خان صاحب کا کیس۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئینی درخواست دے دی سپریم کورٹ میں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ظاہراً تو یہ تھا کہ بھائی یہ جو اقدام ہوئے ہیں یہ غلط ہے، مگر جو تاریخ جو ریکارڈ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کرایا گیا تھا ایک پٹیشن کہ سپریم کورٹ سے ٹھپا لگا کے منظوری دی جائے
اور ناجائز کو جائز بنایا جائے یا حرام کو حلال قرار دیا جائے. یہ ہوا اس فیصلے کے تحت. 7 جج صاحبان تھے. 2008 کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد ایک اور اقدام بھی انہوں نے کیا. ہمیشہ جب آٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل رول ختم ہوتا تھا اور پارلیمان واپس آتی تھی تو وہ تحفظ ایک حد تک دیتی تھی کہ بہت سارے قانون بہت سارے اقدام ہو چکے ہوتے ہیں پہلے, تو ان کو ایک آئینی تحفظ دیا جاتا تھا. آرٹیکل 270A 270AA تھا جب ضیاء الحق کا زمانہ ختم ہوا تھا. مشرف صاحب نے خود اپنے آپ کو آئینی تحفظ دے دیا. وہ شق تھی آئین کی 270 AAA. اب یہ بھی ایک عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ اگر آئین کو مقدس سمجھتے ہیں تو جو بڑے نامی گرامی وکیل ہیں وہ شاید ان کے دلوں میں اتنی محبت نہ ہو کیونکہ ان کی جیبوں میں فیسیں جاتی ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں, مگر وہ جس طرح سے آ کے بحث کرتے ہیں. اور آپ ذرا دیکھ لیجئے اٹھا کے فیصلے جو ہیں اس میں کون ان کے لیے اپیئر ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے. یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ججز بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں. اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا, چاہے سب کے 7 جج فیصلہ کر لیں, اکثریت کر لے, ایک کی مائنورٹی اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے. یہ جو آج کل ہو گیا ہے کہ جی اس کو نمبرز گیم کہیں, اس سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آج بھی آج کے دن اگر پوچھا جائے اور آپ اس پہ اگر ریفرینڈم کرانا چاہیں, اگر ایسا ہو سکے, جو کہے کہ جی محمد منیر صاحب کا ججمنٹ جو تھا وہ صحیح تھا یا نہیں, تو میرے خیال میں یہ جینیون ریفرینڈم میں شاید ہی کوئی کہے کہ وہ صحیح تھا. اور ایسے بہت سارے فیصلے ہیں, میں نہیں کہنا چاہتا ہوں, مگر یہ تاریخ کا ہمارا حصہ ہے. اگر آپ کو تاریخ دہرانا نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے, اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دہرائے گی. اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور دہراتی چلی گئی ہے. تاریخ پکار رہی ہے, سیکھو 1954, سیکھو 1958, سیکھو 1977, سیکھو 1988, سیکھو 1990, 58 2Bs والی بات شروع کی, سیکھو 1993 سے, سیکھو 1996 سے, 2 دفعہ سیکھو 1999 سے. تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے گی؟ 7 سبق تو دے چکی ہے. اب ہم خود سیکھیں. ہم اس وقت سیکھیں گے جب یہ جو کتاب ہے, یہ جو آپ کی کتاب ہے, یہ ججز کی کتاب نہیں ہے, نہ یہ کوئی ممبر نیشنل اسمبلی کی. جی یقیناً ہماری بھی ہے, اور ہم پہ تو زیادہ اس کا بوجھ ہے کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں, کیونکہ اس کی آرٹیکل اس کی شق 5 کہتی کہ ہر شہری اس کا پابند ہے. نہ صرف ہر شہری پاکستانی بلکہ ہر غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہے اس پہ بھی یہ حاوی ہے یہ کتاب. اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اہم چیز ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور پھر کیا پاتے ہیں. اب جو گزر گیا تو گزر گیا, مگر میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں, اور فیوچر کی طرف ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئین کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں, کیونکہ یہ ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا.
اس پہ بڑے وار کیے گئے مگر یہ اچھا لفظ کیا ہوگا ڈھیٹ کا ریزیلینٹ تو میں سوچ رہا تھا مگر اردو میں کیا لفظ ہوگا بہتر مضبوط یا جس پہ بڑے وار کیے جائیں اور پھر بھی کھڑا ہو جائے اس کا بڑا حوصلہ ہے آئین کا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی حیثیت سے بھی حوصلہ دکھائیں اور آئین نے تو بڑا حوصلہ دکھایا ہے. وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے 50 سال بعد. کتنے اس پہ وار ہوئے اور ایک حد تک 18ویں ترمیم جب آئی جو کہ 2010 میں آئی تو اس کی اتنی شکل صورت بگاڑ دی گئی تھی اس آئین کی کہ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی فار کانسٹیٹیوشن ریفارمز جس کی صدارت سے رضا ربانی صاحب نے کی, اس نے یہ ایک شق کی گئے آئین کی اور اس میں دیکھا کیا کرنا چاہتے ہیں. پرانے جو تھا وہ 73 والا وہاں لائیں, کیا چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹائیں. تو اس میں 26 سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پہ, وہ جماعتیں بھی شامل تھیں جس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں تھی بھی نہیں. تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنایا کہ اس پہ لوگ اس کو اپنائیں. وہ کنسنسس ڈاکیومنٹ انہوں نے 18th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. 18th امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس نے کوشش یہ کی ہی کہ جو غلطیاں تھیں وہ ان کو پرانی غلطیوں کو ادھر سے ہٹائیں. 58(2)B جو تھا اس کو ہٹائیں. وہ فیڈریشن کو مضبوط بنائیں اور ساتھ ساتھ صوبوں کے اختیار بھی. تو انہیں 17 منسٹریز ڈیوالو کی صوبوں پہ. کنکرنٹ لسٹ جو آئین میں تھی اس کو ختم کیا کہ یہ وفاق بنا سکتا ہے, قانون سازی اس پہ کر سکتا ہے. باقی پہلے ہوتا تھا کہ دونوں کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا دونوں والا شق ختم ہو گئی, وفاق کر سکتا ہے, باقی سارے اختیارات صوبوں کو انہوں نے دے دیے کہ باقی سارے صوبے کریں. تو یہ انہوں نے, کیونکہ جب تک آپ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شک و شبہات جنم دیتے ہیں. شک و شبہات کیونکہ جو پروسیس جس کے تحت وہ گئے 18ویں ترمیم بنانے کے لیے, اس پہ شاید, مجھے تو نہیں پتہ, شاید کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو. آپ اس سے بے شک آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ ہاں میری رائے میں یہ ہو, میری بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے. میں بھی شاید سوچوں کہ اس آئین میں یہ ہونا چاہیے, مگر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رائے وہی ہوگی جو آئین میں لکھی گئی ہو, رائے وہی ہوگی جو 18ویں ترمیم میں لکھی گئی ہو. 18ویں ترمیم میں ہاں ایک اور چیز جو آئینی طور پہ پہلے رونما ہوئی, کیونکہ پہلے جیسے کہ شاید انہوں نے سیکھا تھا وہ جب 77 کے الیکشن کے بعد جو لوگوں میں کشیدگی پیدا ہوئی کہ یہ منصفانہ الیکشن ہوئے تھے یا نہیں, تو انہوں نے سوچا کہ چلیں اس مسئلے کو ایک وقت اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ کیٹیگر گورنمنٹس ہیں, جس کو نیوٹرل کیٹیگر گورنمنٹ, غیر جانبدار کیٹیگر کا کیا, نگران حکومتیں وجود میں آئیں. کہ جی بھئی جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہا جاتا تھا کہ غلط وسائل کا استعمال کر رہے ہیں, ٹی وی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اب تو بخیر ہر گلی کوچے میں ٹی وی پہنچ گیا. مگر اس زمانے میں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا. کہ تو یہ نگراں حکومت کرے, تھوڑے دن کے لیے آئے, الیکشن کرا کر کے سنبھالے. اور اس میں انہوں نے 2-3 اور بھی چیزیں ڈال دیں جو پرانی نگران حکومت جو جابروں نے کی تھیں ان میں نہیں تھی, کہ جو لوگ نگراں حکومت میں ہوں وہ اور ان کے خاندان والے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ایک طرح سے آگے بڑھنے کی طرف کا اشارہ ہے. تو آئین کے متعلق باتیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں, مگر میرے خیال میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے جو دیا گیا وقت تھا اس سے آگے چلا گیا, شاید اس لیے کہ سوال کم ہوں. نہیں سر, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بولیں اور آپ کو سنتے ہوئے ہمیشہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو بہت شکریہ سر. جی ٹھیک.
تاریخ اگر دہرانی نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، ورنہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی۔ میرے خیال سے یہ ان اہم لیسنز میں سے ہے جو آج کی اس بہت ہی خوبصورت گفتگو سے ہم اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو سر تو ہم کچھ سوالات لے لیں، بہت سارے سوالات آ گئے ہیں، کچھ میرے بھی ہیں، تو میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اور جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پایا جاتا ہے کہ عام طور پر جج صاحبان